السلام علیکم ناظرین، کنیکٹنگ ڈاٹس کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یوسف رشید، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ہے پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، ہاکی ٹیم کے سابق کپتان جناب طاہر زمان۔ طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ الحمد للہ، وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ سر آپ کا شکریہ، آپ ہمارے لیے اعزاز ہے آپ تشریف لائے۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے، گوجرا سے آپ کا تعلق؟ جی، بیسیکلی میرا گوجرا سے تعلق ہے۔ گوجرا سے تعلق، ہاکی کی طرف کیسے آئے؟ بچپن سے ہی شوق تھا؟ نہیں، بچپن سے تو نہیں تھا آنیسٹلی، لیکن اسکول میں آ کے یہ پھر سلسلہ شروع ہوا کہ انٹر کلاس ٹورنامنٹ ہوتا تھا، پلیئر کم پڑ گئے، وہ ڈھونڈ رہے تھے ہاکی کھیلنے والے، لیکن آن اینڈ آف فٹ بال، کرکٹ، ہاکی جب کبھی موقع ملتا تھا پکڑ کے ادھر گراؤنڈ میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹائم کے اوپر گراؤنڈز بڑے اویلیبل ہوتے تھے اسکولز میں، اور ہیلدی ایکٹیویٹیز رہتی تھی، تو وہ پھر کھیل لیتے تھے، تو میں نے کہا میں بھی کھیل لیتا ہوں۔ سو وہ کھیلنا کیا شروع ہوا، تو جو اسکول کے پی ٹی ماسٹر صاحب تھے انہوں نے دیکھا، پھر استاد اسلم روڈا صاحب جو میرے استاد ہیں انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاکی کھیلا کرو، آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ ہاکی میں آگے جا سکتے ہیں۔ سر تو وہاں کسی سے پوائنٹ پر سلسلہ آپ نے کرکٹر بننے کا بھی سوچا، یا اس زمانے میں کرکٹ اتنی پاپولر نہیں تھی؟ بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، ہاکی کھیلتے ہوئے مجھے کرکٹ کا زیادہ شوق تھا۔ اچھا 5 دن میں ہاکی کھیلتا تھا۔ جیسے ابھی آپ پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ ابھی بھی جا کے کھیلتے ہیں ویکینڈ پہ کرکٹ، سو میرا بھی یہی عالم تھا کہ میں 5 دن ہاکی کھیلتا تھا، ویکینڈ پہ کرکٹ کا میچ ہوتا تھا، میں اس کرکٹ کلب کا ممبر تھا صرف میچ کھیلنے کے لیے، کہ ویکینڈ پہ میں نے جا کے کرکٹ کا میچ کھیلنا ہے۔ سو یہ میرا مطلب فیسینیٹ کرتی تھی کرکٹ زیادہ، لیکن پھر ہاکی میں ایسے آئے کہ واپس نہ دیکھا، نہ کبھی ریگریٹ کیا کہ کرکٹر ہونا چاہیے تھا، الحمدللہ۔ تو جونیئر لیول سے سٹارٹ کی؟ جی، جونیئر لیول سے، انڈر 14 سے سٹارٹ کی، ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ سے، فیصل آباد ریجن کی طرف سے، ڈویژن کی طرف سے پنجاب تک گئے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کی ایک ٹیلنٹ ہنٹ اسکالرشپ اسکیم تھی، جس میں انہوں نے کوئی 4-5 ڈسپلنس جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، جس میں ہاکی، ایتھلیٹکس، کرکٹ، باکسنگ، یہ تھے۔ تو سر یہ گوجرا میں ایسا کیا خاص ہے کہ گوجرا نے اتنے سارے اولمپئنس پیدا کیے ہیں، اتنے بڑے ہاکی سٹارز پیدا کیے ہیں؟ ایسا کیا خاص ہے وہاں کا؟ کلچر ایسا ہے، فیسلٹی زیادہ ہے؟ چھوٹا شہر ہے، جو پلینگ گراؤنڈز تھے وہ ود ان کمیونٹی تھے، جانا آسان تھا، اسکول کی گراؤنڈز اویلیبل تھیں، ایم سی آئی اسکول گوجرا، اسلامیہ ہائی اسکول گوجرا، اور ایون گوجرا ڈگری کالج، یہ میرا خیال 10-40 گز کی سراؤنڈنگ میں، 10 نہیں 40 سے 50 گز کی سراؤنڈنگ میں یہ تینوں جو ہیں اسکولز اور کالج موجود ہیں۔ وہاں پہ رسائی آسان تھی، لوگ شام کو نکل کے بچے آ جاتے تھے کھیلنے۔ پھر ہم لوگوں نے جب سوچ سنبھالا، سو وہاں پہ یہ تھا کہ ہمارے آگے رول ماڈل تھے جو سینئرز ہمارے گوجرا کے پلیئرز تھے، جیسے میں نے کچھ نام لیے ہیں، منظور الحسن سینئر صاحب ہیں اس میں، استاد اسلم روڈا، اقبال بالی صاحب۔ ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو ہاکی کھیلنے کی وجہ سے پرماننٹ جابز ملی ہوئی ہیں، کسی کو پی آئی اے میں، کسی کو کسٹم میں، کسی کو پولیس میں، کسی کو ریلوے میں۔ سو وہاں پہ یہ تھا کہ ہاکی کھیلنے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہاکی کھیلیں گے، پڑھائی پڑھنے کے بعد بھی آپ نے جاب ہی لینی ہے، سو یہاں پہ برائٹ چانسز ہیں کہ آپ کو جاب ملے۔ مجھے لگتا ہے وہ کلچر جو ہے نا وہ فیسینیٹ کرتا تھا ہر فیملی کو، ہر پیرنٹس کو، کہ وہ اپنے بچوں کو ہاکی کھیلنے سے روکتے نہیں تھے، اور اسی کھیل کھیل میں پھر بچوں کا فیوچر بن جاتا تھا۔ تو ہاؤ بگ این آنر اٹ واز ٹو ہیو دا پاکستان اسٹار، پاکستان نیم آن دا جرسی پاکستان کی پہننا؟ وہ کتنی بڑی آنر تھی، یا کیسے فیلنگس تھی آپ کی جب آپ پہلی بار سلیکٹ ہوئے؟ ایک تو ناقابل بیان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائم میں جتنا، میرا مطلب ود پیسج آف ٹائم جو جدت آئی ہے، یہ ان چیزوں کی ویلیوز جو ہیں وہ انٹرپریٹ ڈفرینٹلی ہو رہی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن بدل گئی ہے۔ لیکن ہمارے ٹائم پہ یہ تھا کہ آپ کے جسم کے بال کھڑے ہوتے ہیں، اور شکرانے کے نفل ادا کیے بغیر ساری گھر والے کا دوست بھی کوئی نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کو بہت بڑا ذات سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک ڈریم سٹارٹ ہوتا تھا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیتنا ہے۔ اور پھر میں یہی کہوں گا کہ ماضی کی طرف دیکھیں تو ہسٹری یہی بتاتی تھی کہ جب جب پاکستان نے ہاکی میں کوئی بڑا ٹائٹل جیتا ہے، لوگوں کو پلاٹس ملے ہیں، پروموشنز ملی ہیں، سو یہ ایک ٹارگٹ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ جرسی پہننا تو آنر کی بات تھی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ جو اعزازات جیتے ہیں، اس سے جو عزت ملی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی۔ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے اس لیول تک۔ بے شک۔ تو جس وقت آپ ٹیم میں آئے اس وقت پاکستان ٹیم میں بہت بڑے بڑے نام تھے، جی
کچھ ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ کہ جن لوگوں کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور 2 سال 4 سال کے اندر آپ ٹیم کے اندر ڈرافٹ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اس ٹائم حسن سردار تھے، سلیم اللہ کلیم اللہ تھے، اصلاح الدین صاحب تھے، تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا اپنے ہیروز کے ساتھ کھیلنا؟ میں یہ کہوں گا پھر ٹائم کی بات ہے. آئی تھنک وی ور لکی انف کہ ہمارے جو سینئرز تھے وہ بڑے ہی آئیڈیل تھے ہمارے لیے، رول ماڈل تھے. اور ان کا جو انداز تھا جونیئرز کو ساتھ لے کے چلنے کا، ان کو سکھانے کا، وہ آپ کو نہ صرف اپیل کرتا تھا، آپ کے اندر یہ بھوک جگاتا تھا کہ آپ ان سے بار بار سیکھنے کی کوشش کریں. سو میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم لوگ لکی تھے کہ ہمارے زمانے میں جو ہمارے سینئرز تھے سارے، جو آپ نے نام لیے ہیں، اصلاح بھائی تھے یا حسن بھائی تھے، کلیم بھائی تھے یا سمی بھائی تھے، ایون حنیف بھائی تھے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے قاضی محب صاحب کافی عرصہ ہم ان کی کیپٹنسی میں کھیلے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پھر شہباز سینئر کا نام آ جاتا ہے، جتنے بھی سینئرز ہم وسیم فروز کا نام آ جاتا ہے ہمارے. تو ڈریسنگ روم میں سر کوئی فنی واقعہ اس زمانے کا، کوئی اچھی یادیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت زیادہ ہیں ایسے فنی چیزیں تو ہیں نا، جو کیمپ جب ہمارے ہوتے تھے، یا ایون جب میں پہلا اپنا انٹرنیشنل سینئر ٹورنامنٹ کھیلا ہوں، دیٹ واز اے لاڈا کپ کلاسک ہاکی ٹورنامنٹ، لنڈن لوٹن میں ہوا تھا. اتنی سردی تھی کہ ہم ہاف ٹائم میں جب بریک ہوئی ہے کمرے میں بھاگ کر واپس آئے ہیں، تو جو چائے والی کیٹل ہوتی ہے نا گرم، وہ کسی نے لا کے رکھی کہ ٹھنڈ ہے چائے پی لیں، اور ہم لوگ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اپنے ہاتھ گرم کر رہے تھے کہ اٹ واز فریزنگ ایکچولی ویدر کنڈیشنز. سو ایسے اور بھی چٹکلے کھیلنے میں. جو ہمارے پلیئرس کا تھوڑا انگریزی میں بھی ہاتھ تنگ ہوتا ہے، تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے آسٹریلیا میں، امریکہ میں؟ کچھ ہوتے ہیں ایسے جیسے ہمارے ایک فل بیک تھے، تو وہ ٹیکل کرتے ہوئے ان کی ہاکی پہ ہاکی لگ گئی دوسرے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کے. تو امپائر نے ایک دم جیسے وہ ایک لاؤڈ وسل کر کے روک لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، تو ان کو بلا لیا. وہ امپائر کی طرف جانے کی بجائے شہباز کی طرف جا کے کہتا ہے اس کو بتاؤ ذرا میں نے جان بوجھ کے نہیں ماری. تو وہ انگلش کا ہی ایک ایگزامپل ہے کہ خود اس کے لیے شاید ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل تھا. سو ایسے واقعات رہتے ہیں لائف میں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جو ہم سے پہلوں کی جو لیگیسی تھی ہاکی میں، اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو 94 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، یا لاسٹ برونز میڈل ہم نے برسلونا اولمپکس میں لیا ہے. اور یہی خواہش اور یہ امید ہے کہ ہماری جو اب کی جنریشن ہے اس لیگیسی کو واپس لے کر آئے ملک کے لیے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ کرنے میں ہاکی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. دنیا میں پاکستان کے ایز اے نیشن ہمیں ایز اے کنٹری انٹروڈیوس کروانے کے لیے ہاکی نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اسی وجہ سے آئی بلیو کہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر ہم ایک اچھا نظام ان کو دیں، ایک اچھا طریقہ کار ان کو دیں، ایک اچھا پاتھ وے بنائیں پلیئرز اور آفیشلز کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کچھ سالوں میں ہم اپنی جو لیگیسی ہے اس کو واپس لا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی. اچھا، آپ نے 94 ورلڈ کپ کا ذکر کیا، تو شاید ہمارے ناظرین یہ نہیں جانتے ہوں کہ پاکستان نے آخری بار ورلڈ کپ جو ہاکی کا جیتا وہ 94 میں جیتا. آخری بار جو اولمپک میڈل جیتا وہ 92 میں جیتا، بارسلونا آئی تھنک، برونز میڈل بارسلونا میں، بارسلونا 92. اس ٹیم کے غالباً آپ کپتان تھے؟ نہیں، شہباز کیپٹن تھے. اچھا، اس وقت صحیح 92 میں. لیکن آپ 92 میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھے. جی، میں اس 1990 میں ایشین گیمس میں گولڈ جیتا آئی تھنک انڈیا کو ہرا کے، اس کا بھی آپ حصہ تھے. 94 میں آسٹریلیا میں آپ نے ورلڈ کپ جیتا، اس ٹیم کا بھی آپ حصہ تھے. اور یہ غالباً آخری میڈل ہیں جو پاکستان نے جیتے ہیں اولمپک میں اور ورلڈ کپ. اس سے پہلے 89 میں ہم نے دہلی میں ایشیا کپ جیتا، اور دہلی میں فائنل میں انڈیا کو ہرایا تھا. وہ سو ایشیا کپ، ایشین گیمز، یہ سارے ٹائٹل، بارسلونا اور پھر 94 کا ورلڈ کپ. اور وہاں پر آئی تھنک نیدرلینڈ سے میچ تھا، ہالینڈ سے فائنل ہالینڈ سے تھا. اچھا، اس ورلڈ کپ سے پہلے ایک ذاتی، جو آپ برسلونا کی بات کر رہے ہیں وہ بھی 3rd پوزیشن کا نیدرلینڈ سے تھا، برونز. میں 94 ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں وہ بھی نیدرلینڈ سے تھا. اچھا، 94 کے ورلڈ کپ سے پہلے یا اس کے دوران آپ ایک ذاتی سانحے سے بھی گزرے. آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اس ورلڈ کپ کے دوران ہوا، اس سے پہلے ہوا؟
جی اس ورلڈ کپ کے دوران ہی. اور میں دوبارہ سے یہاں سے ہسٹری کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ بعض انٹرویوز میں کچھ دوست جو ہیں اس کو سیمی فائنل میچ کی سٹیج سے کنیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ ٹورنامنٹ کا پہلا ہی میچ تھا ہمارا. مجھے یاد ہے ارجنٹینا سے ہمارا پہلا میچ تھا جس دن مجھے یہ افسوسناک خبر ملی ہے. لیکن مطلب ناقابل بیان ہے یوسف بھائی یہ ساری باتیں. اور اس کے بعد پتہ چلا جب ہم ورلڈ کپ جیت گئے کہ شاید یہ کچھ ایسا خاص ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کا کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا. سو میں واپس نہیں گیا. ہم نے ایسے ہی سنا ہوا ہے پہلے کہ فائنل سے پہلے غالباً یہ ہوا تھا، لیکن جب میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہم نے تو مجھے پتا چلا کہ پہلے میچ سے پہلے تھا اور ٹیم نے آپ کو آپشن دی تھی کہ آپ اف یو وانٹ ٹو فلائی بیک، لیکن آپ ٹیم کے ساتھ رہے اتنے بڑے ثانیے کے بعد اور آپ نے ورلڈ کپ جیتا پاکستان کے لیے. جی مجھے یاد ہے آج بھی میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اب تو صرف افسوس ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اطلاع تب دی جب تدفین کر دی. اچھا جی تدفین سے پہلے نہیں مجھے بتایا انہوں نے. ظاہر ہے ان کو بھی اس چیز کا اندازہ تو تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے جس کے لیے گئے ہوئے ہیں ہم کھیلنے کے لیے. تو پھر وہ یہی تھا کہ افسوس ہی کرنا ہے، رونا ہی ہے گلے مل کے. لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے والد صاحب جب میں ورلڈ کپ کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت مجھے پیار سے نک نیم میں صاحب جی کہہ کے بلاتے تھے وہ. تو انہوں نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا کہ صاحب بہادر مزہ تو تد آئے گا جب تھی ایسے ورلڈ کپ جیت گیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹ جیتتے ہو یہ کی مزہ تد اگر ورلڈ کپ جیت گیا ہو. شاید وہ ان کے الفاظ تھے جو میرے دماغ میں اس وقت دوبارہ مجھے یہاں پہ کہہ رہے پھنس گئے کسی الفاظ میں جب مجھے واپس آنے کے لیے آفر کی گئی اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں رک گیا وہاں پہ کہ نہیں یار کوشش کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ میڈیا دیکھیں اٹھا کے یوسف بھائی ورلڈ کپ جانے سے پہلے تو ہمارے متعلق یہی کہا جاتا تھا کہ یہ ٹیم تو چاہے کا کپ نہیں جیت سکتی، ورلڈ کپ کیا جیتے گی. اچھا ایسا کہا جاتا تھا یہاں ایسا بھی کہا ٹیم تو سر اس میں بہت اسٹرانگ تھی. اور ویری آنیسٹلی ورلڈ کپ جانے سے پہلے تک ہمیں بھی امید نہیں تھی کہ ہم ورلڈ چیمپئن واقعی بن سر. ایسا کوشش ٹائم ہم مطلب میرا خیال ہے یہ 8واں ورلڈ کپ تھا ہاکی کا 71 سے 93 جو چیمپئنس ٹرافی تھی نا ورلڈ کپ سے پہلے اس میں ہماری پرفارمنس بہت بری تھی. 6-7 ٹیموں میں سے ہم 5ویں نمبر پہ آئے تھے چیمپئنس ٹرافی میں. اور پھر مینجمنٹ چینج. لیکن اس وقت 8 میں سے 4 ورلڈ کپ پاکستان نے جیتے اور یہ ٹوٹل تو ہم نے 4 جیتے ہوئے ہیں اس میں، اور وہی 4 ہیں آج جی وہی 4 ہیں آج تک. اور یہ ریکارڈ ہے کسی بھی دوسری نیشن نے آج تک 4 ورلڈ کپ نہیں جیتے. پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وہاں پہ ٹھہر جانا بھی شاید ایک ایسی موٹیویشنل جو کہہ لیں کہ ویو یا ٹریگر پوائنٹس بن گیا ہمارے کھلاڑیوں کے لیے بھی کہ ہماری جو یونٹی تھی ٹیم کی یا جو اسپرٹ تھی وہ بہت ہائی ہو گئی. اور پھر ہم نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے اور پھر اللہ جان نصیب کرے یہاں پہ منصور کا ذکر کرنا لازمی ہوگا. منصور بھائی جو ہمارے گول کیپر تھے انفیکٹ پینلٹی اسٹروکس پر ہی جیتا تھا. انہوں نے پرفارم کیا. دونوں میچز ہم پینلٹی اسٹروکس کے اوپر جیتے ہیں، سیمی فائنل اور فائنل. اور مجھے لگتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے لگتا ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا وہاں پہ ٹھہر جانا ورلڈ کپ کا کھیلنا یہ ایک ایسا موٹیویشنل ٹریگر پوائنٹ بنا ہماری ٹیم کے لیے کہ ہم اللہ کے فضل سے ورلڈ کپ جیت کر واپس آئے. ورلڈ کپ جیت گئے ہم 94 میں. تھوڑا سا ہم ہاکی کے اوپر آتے ہیں آپ کے کریئر سے. ہاکی میں سر کیا فرق آیا؟ ایک وہ جو یورپین سٹائل، ایشین سٹائل یا یہ جب یہ آسٹرو ٹرف جب انٹروڈیوس ہوئی اس سے کوئی فرق پڑا پاکستان ہاکی کو؟ دیکھیں بیسیکلی تو یوسف بھائی آسٹرو ٹرف سے نہیں فرق پڑا. اب دیکھیے نا جب آسٹرو ٹرف انٹروڈیوس ہوئی ہے 76-78 میں تو اس کے بعد 84 اولمپکس گیم تو پاکستان نے جیتی ہیں آسٹرو ٹرف کے اوپر. تو پھر ہم کیسے کہیں کہ آسٹرو ٹرف سے فرق پڑا ہے؟ پھر لاسٹ 94 ورلڈ کپ بھی ہم نے جیتا ہے، اس سے پہلے بیجنگ ایشین گیمز بھی جیتی ہیں، ایشیا کپ بھی 89 سب آسٹرو ٹرف پہ ہم جیتے ہیں. ہوتا کیا ہے جب ایک سرفیس سے چینج ہو گئے دوسرے سرفیس پہ گیم آ گئی ہے اور اس پہ کھیلنے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہیں آپ کے لیے یا پلیئرس کے لیے یا ان پلیئر سے پہلے جو کوچز ہیں ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ اس چیلنج کو میٹ اپ کیسے کرتے ہیں. اس پہ کھیلنے کے جو ڈائنامکس ہے وہ آپ کیسے تیار کریں گے. جو اس میں بہتر طریقے سے کوچنگ کرے گا یا اسٹریٹجائز کرے گا ٹیم کی پلاننگ کو یا اسٹرکچر کو وہ اس کے زیادہ بہتر رزلٹس حاصل کرے گا. تو سر یورپین اور ایشین ہاکی میں کیا فرق ہے؟ وہ جو ایک سٹائل یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور بڑی دیر سے میں کہوں گا ہمارا جو ہاکی کا ڈی این اے ہے نا وہ ایشین ہے. اچھا سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں. اور ایشین سٹائل کی جو ہاکی ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی وہ اٹیکنگ جو طریقہ کار ہے نا وہ ایشین سٹائل ہے. اور میں اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ اٹیکنگ نہیں، جو شارٹ پاسز کا کمبینیشن ہے رائٹ سائڈ سے رائٹ آف رائٹ آؤٹ رائٹ ان کا
ٹرائی ہو, لیفٹ سائڈ سے بھی ایسے ہی ٹرائی ہو, یا پھر لیفٹ کا سینٹر کے ساتھ مل کے ٹرائی ہو, رائٹ کا سینٹر کے ساتھ. شارٹ پاسز کا جو کمبینیشن ہے وہ ہماری بیوٹی ہے. دیٹ از اے فلیئر آف ایشین ہاکی اسٹائل, جس میں ہم انڈیویجول اسکل کو بھی ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں اور شارٹ پاسز کے کمبینیشن میں 2 vs 1 کریٹ کرنا, یہ ہماری مہارت رہی ہے شروع سے. سر ہاکی میں پھر ایسا کیا ہوا, سوری ٹو انٹرپٹ, کہ ہاکی کئی ایسی نیشنز جو ہم دیکھتے ہیں جو اتنی بڑی ہاکی کی پاورز نہیں تھیں, جو اب ورلڈ کپ کھیلتی ہیں ریگولر, چائنا, ملائیشیا اور انگلینڈ, ایسے کنٹریز جن کو پاکستان مطلب وہ اس ٹائم بڑے آرام سے ہرا دیتا ہوتا تھا, اب وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں اور ہم باہر رہ جاتے ہیں. تو ایسا کیا فرق آیا, سوری ایک منٹ دیجیے گا مجھے, وہ کوئی ٹیلنٹ کی کمی ہے, کوئی مینجمنٹ کی کمی ہے, فنڈس کی کمی ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے؟ تھوڑا اس کو میں کیٹاگوریکلی اگر ایکسپلین کرنا چاہوں نا, تو ہم اپنے ملک میں ٹریڈیشنل اسٹائل کوچنگ اور جو کنٹمپریری اسٹائل کی کوچنگ ہے نا, اس میں کہیں پھنس کے رہ گئے. میرے جیسے اور دوستوں نے بھی جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا پلیٹ فارم تھا اس کو یوز کرنا شروع کیا کہ ہم اپنی کوچنگ ایبلٹیز کو امپروو کریں. اور کچھ ہماری جنریشن سے پہلے کے لوگ, ہماری جنریشن کے بھی لوگ جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو یا اس پاتھ وے کو نہیں چنا, وہ اپنی ٹریڈیشنل اسٹائل اپروچ کے ساتھ تھے. ہم باری والا کام کرتے رہے, کبھی ٹریڈیشنل اسٹائل والا مینجمنٹ آ گیا, کبھی کنٹمپریری اسٹائل والا. کنٹمپریری اسٹائل میں آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپروچ لرنر سینٹرڈ ہوتی ہے, جو سیکھنے والے ہیں وہ آپ کا مرکز ہوتے ہیں, یا انہی کے گرد ساری چیز گھومتی ہے. اگر آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ آج کل کے جب ہم انگلش میڈیم یا پرائیویٹ سکولز یا یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لرننگ بائی ڈوئنگ کرتے ہیں, کہ پروجیکٹس دیتے ہیں, بچے خود سے اپنا ذہن استعمال کریں, ان کو ایک سچویشن دیتے ہیں جس میں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے آپ فکس کر کے لیں. سو یہ ایک کنٹمپریری اسٹائل کی کوچنگ یا ٹیچنگ ہے جس میں لرنر سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے. سر کوئی ٹیلنٹ میں کمی آ گئی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ٹیلنٹ. اسکولوں میں جس طرح سے اسکول لیول پہ ہاکی ہوتی تھی, آپ نے اسکول میں اسٹارٹ کی, اب اسکولوں میں ایک تو اسکول کچھ چھوٹے ہوتے گئے جیسے جیسے ہماری پاپولیشن بڑھی, اور اسکولوں میں وہ انفراسٹرکچر نہیں اویلیبل, یا بچوں کو اب شوق نہیں رہا. ایک چیز تو یہ بھی ہوئی کہ ہم جو ایجوکیشنل کمپٹیشن ہے نا اسٹڈیز کا, اس میں پڑھ گئے. اس میں کیوں زیادہ پڑھ گئے, کیونکہ پہلے جیسے میں نے کہا, آپ نے کہا گوجرا میں کیا خاص ہے ہاکی, میں کہا نے آپ کو بتایا کہ جابس ملتی تھی. وہ جو پرماننٹ جابس ملنے والا سلسلہ تھا وہ ہاکی سے ختم, اب نہیں ملتی. ڈپارٹمنٹل ہاکی ختم ہو گئی, ڈپارٹمنٹل ہاکی ختم ہو گئی. اگر رہی تھوڑے عرصے کے لیے تو وہاں پہ کانٹریکچوئل اپروچ یوز کرنا شروع کر دی. پرماننٹ امپلائمنٹ. میں دیکھیں ایز الحمد للہ نیشنل بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, یہ صرف ہاکی کی وجہ سے. میرے ساتھ سارے کھیلنے والے, اگر ہم ان کا نام لیں, شہباز سینگر, وسیم فیروز, یا خواجہ جنید, یا قمر ابراہیم, یا اور دوسرے نام لے لیں ہم, کامران اشرف, کوئی پی آئی اے میں جنرل مینیجر ہے, کوئی کسٹم میں اسسٹنٹ کلیکٹر کی پوزیشن پہ ہے, یہ سارا ہاکی کی وجہ سے ہے. وہ جو پرماننٹ جابس والا سلسلہ ختم ہوا تو لوگوں نے, پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں, انہوں نے بچوں کو ہاکی سے ہٹا کے کرکٹ کی طرف ڈال دیا, یا پھر انہوں نے ان کو اسٹڈیز میں لگا دیا کہ آپ اس طرف جائیں. ہم لوگوں نے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے تھا, جب یہ رولز بدل رہے تھے, 96 میں آف سائڈ کا رول ختم ہوا, پلینگ ڈائنامکس چینج ہو گئے. آگے جا کے 2004-9 میں سیلف سٹارٹ کا رول آیا, پلینگ ڈائنامکس چینج ہو گئے. پھر رولنگ سبسٹیٹیوشنز آئیں کہ جتنی مرضی دفعہ بندہ اندر جائے باہر آئے, پھر گیم اسٹریٹجی پلینگ ڈائنامکس چینج ہو گئے. تو ایسا کہنا درست ہوگا کہ جب تک ٹیلنٹ رول کر رہا تھا تو پاکستان ہاکی اوپر تھی. جب وہ دنیا نے اس کو سائنس بنا لیا اور اس کو سیکھا, اس کی اسٹریٹجیز چینج کر دی, ماڈرن ہاکی آ گئی, تو اس میں ہم پیچھے رہ گئے. جی, آپ کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہوں کہ ٹیلنٹ سے آپ میچز تو ٹائم ٹو ٹائم جیت سکتے ہیں, لیکن چیمپئن شپ نہیں جیت سکتے. چیمپئن شپ آپ نے سسٹم سے جیتنی ہے, آپ نے اسٹرکچر سے جیتنی ہے, اور وہاں پہ ہم نے آگے مار کھائی ہے کہ کبھی ایشین سٹائل کا زور پڑ جاتا تھا, کبھی یورپین سٹائل کا. حالانکہ میرے حساب سے کوئی بھی سٹائل ہو, جو مین چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی اپروچ جو ہے کوچنگ کی فلاسفی جو ہے وہ کنٹمپریری ہونی چاہیے, لرنر سینٹرڈ اپروچ ہونی چاہیے آپ کی. آپ نے جب تک پلیئرس کو ان کے رولز رسپانسبلٹیز ڈیفائن نہیں کیے کہ ڈفرینٹ گیم سچویشنز میں انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, جب تک ان کو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی تو آپ کا اسٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہوتا. آپ کا کانفیڈنس آپ تب کانفیڈنس گین کرتے ہیں یا مینٹلی اپنے آپ کو زیادہ مضبوط اب تب محسوس کرتے ہیں جب مجھے کام کرنے سے پہلے پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے.
اور صرف اگر آپ نے زور ہی لگانا ہے اور صرف غیرت سے کھیلنا ہی ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بال ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, دوسری ٹیم کے پاس بال ہے تو میں نے کیا کرنا ہے, سینٹر لائن سے پیچھے بال ہے تو میں کیا کروں گا, سینٹر لائن سے آگے ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, میں نے کمیونیکیٹ کب کرنا ہے, ریپوزیشننگ کب کرنی ہے, گیم اویئرنیس. گیم اویئرنیس اور گیم انٹیلیجنس, اس کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا, اور وہ کام کرنا تھا کوچز نے. کوچز ایجوکیشن میں ہم کوچنگ ایجوکیشن پروگرام نہیں لے کر آئے جو ریگولر بیسس کے اوپر ایگزسٹ کرتا, ٹائم ٹو ٹائم چھوٹے موٹے کام کیے لیکن پروسیس کی کنٹینیوٹی نہیں رہی, اور مجھے لگتا ہے اس کی اشد ضرورت ہے. اور ہم کافی پر امید ہیں کہ اب آنے والے وقت میں کافی سارے لوگوں کے اللہ بھلا کرے یہ ڈیجیٹلائزیشن کا, اے آئی کا, کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو ہمیں بہت ساری انفارمیشن ایک دم سے اکٹھی کر کے دے دیتا ہے. باقی یہ آپ کے ہیومن جو برین ہے نا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس انفارمیشن کا بیسٹ استعمال آپ نے کب کیسے کرنا ہے. صحیح. کیونکہ اب جو ہم باتیں کرتے ہیں نا, میں صرف کچھ سیکنڈز لوں گا یوسف بھائی, جب ہم باتیں کرتے ہیں لوگ کنونس نہیں ہوتے, تو اب ہماری انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے اے آئی ہمیں ہیلپ کر رہا ہے. آپ اے آئی پہ جا کے وہ کویسچن ڈالتے ہیں نا, وہ جب وہی زیادہ پرسنٹیج آپ کو ان باتوں کی طرف دیتا ہے نا, تو پھر آپ کنونس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں یہ سوچ پنپنے لگی ہے, یا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے, اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ کوچنگ ایجوکیشن پروگرام کو آگے لیے بغیر اپنی کوچنگ فلاسفی کو ٹریڈیشنل سے چینج کر کے لرنر سینٹرڈ اپروچ لائے بغیر ہمارے لیے مشکل ہے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہائی پرفارمنس سینٹر بن جائے. جابس ختم ہو گئی ہیں لیکن ہمیں پروفیشنل لیگ سٹارٹ کرنا ہوگی, پی ایس ایل کی طرح پاکستان اس کے اوپر یہ میں نے آنا تھا, پھر چیزیں بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں. جی. اچھا, ہم اسی کے اوپر آ جاتے ہیں پہلے کہ ہاکی میں لیگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیا میں تو شروع ہو گیا ہے, ہمارے یہاں کب ہو سکتی ہے کوئی لیگ, جیسے پاکستان سپر لیگ ہے؟ جی بہت جلد, بہت دفعہ پہلے اسپانسرز کی کمی ہے, اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اب بھی ٹائم ٹو ٹائم رہی ہے, لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں پریزنٹ سرکمسٹانسز میں, مجھے لگتا ہے کہ محی الدین وانی صاحب ابھی ایڈ ہاک پریزیڈنٹ ہیں, سیم ٹائم ان کو پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی عہدہ ملا ہے, ڈائریکٹر جنرل کا, آئی پی سی منسٹری میں سیکٹری ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے, اور میں نے یہ ولنگنیس دیکھی ہے. میں جب ان کے انٹرویوز کو دیکھتا ہوں, وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں جو کہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف اشارہ کر دی ہے. ہی از اے بریلینٹ آفیسر. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں پروفیشنل ہاکی لیگ شروع ہو جائے گی. ابھی جیسے ہماری پی ایس ایل کی ٹیموں نے بھی تھوڑا سا سپورٹ کیا, محسن نقوی صاحب نے بھی سپورٹ کیا, پشاور زلمی نے, لاہور قلندرز نے بھی سپورٹ کیا. جی وہ بھی ہم نے سنا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہی میں سے کوئی جو فرینچائز اونرز ہیں یہ ہاکی ٹیمز پرچیز کر لیں اور لیگ سٹارٹ ہو؟ وڈ بی آئیڈیل. محسن نقوی صاحب آلریڈی ہاکی کے ساتھ کافی انہوں نے اپنے سمپتھیز شو کی ہیں, ٹائم ٹو ٹائم جب ہمیں ضرورت ہوئی ہے انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ماڈل ہے پی ایس ایل کا, اس کو ہم لے کر آگے چل سکتے ہیں. اور میں آپ کو مطلب زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہ کام شروع ہوگا, کیونکہ جب تک ہم پلیئرز ویلفیئر کو ایڈریس نہیں کریں گے, پلیئرز کا یہ معاشی جو استحکام نہیں ان کو ہم دیں گے, فائنینشلی ان کی ارننگ کے اوپر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, تو وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کہیں باہر کانٹریکٹ ہو جائے. وہ ہم 8-10 سال ان کو تیار کرتے ہیں, انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان ہاکی کی, بعد میں وہ ساری انویسٹمنٹ باہر جا کے کام آتی ہے, جا کے واپس نہیں آنا چاہتے. سو اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں پاکستان میں لیگ کھیلنے سے اپنی کمپٹنس لیول, اپنی کمپٹنس بیس کسی کو 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ سالانہ ملے گا, تو باہر نہیں جائیں گے, ہماری انویسٹمنٹ سیکیور ہو جائے گی. پھر اس کے ان کی جو لرننگ پروسیس ہے اس میں بہتر کنٹینیوٹی لا سکیں گے ہم. سو مجھے لگتا ہے یہ بڑی اشد ضرورت ہے جو پروفیشنل لیگ ہے پاکستان ہاکی کو, پاکستان ہاکی کی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے. ساتھ میں اگر ہم کوچنگ ایجوکیشن پروگرام لے چلیں کہ ایک یونیفارمٹی لے آئے ہم کوچنگ سٹائل میں, سنگل سسٹم ہو اور کنٹمپری سٹائل کی. وہ جو سنگل سسٹم ہے یا ماڈرن کوچنگ ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں, جیسے آپ ایف آئی ایچ کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہیں, آپ نے ماڈرن کوچنگ سیکھی, کوچز بھی تیار کیے. تو پاکستان میں کتنے ایسے کوچ ہیں, اور ریسنٹلی آپ کا ایکسپیرینس تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ کوچ بحیثیت ہیڈ کوچ وابستہ رہے, اور پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا آئی تھنک 3 یا 4 ورلڈ کپس کے بعد. تو یہ کیسا ایکسپیرینس تھا, اور پاکستان میں ایسے اور کتنے کوچ ہیں, بیکاز ہمارے یہاں کنسسٹنسی نہیں رہتی. ایک بندہ آیا, اس نے اچھی ٹیم بنائی, مینجمنٹ چینج ہوئی, دوسرا بندہ آیا, تو آیا سارے ہی کوچز ماڈرن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو چکے ہیں یا کوئی فرق ہے ماڈرن اپروچ؟ کافی پہلے سے نمبرز بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. کچھ ینگسٹرز بھی اس طرف آئے ہیں, کچھ یہاں ہیں پاکستان میں, کچھ ملک سے باہر ہیں, جن کو میں جانتا ہوں. جیسے غضنفر ہے, عدنان ذاکر ہے, وسیم ہے, وقاص شریف ہے,
لڑکا وکاس بٹ ہے، اور بھی میں کافی سارے نام لے لیتا ہوں، فرید ہالینڈ میں ہے، میں جانتا ہوں سب کو، وہ باہر اپنی کوچنگ پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ ہماری جو جنریشن ہے اس کے بعد والی جنریشن ہے. اور یہاں پہ بھی اگر میں اپنی جنریشن کی بات کروں تو جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت قمر ابراہیم، آصف باجوہ، خواجہ جنید، خواجہ ویس، ثقلین، ریحان بٹ، مدثر علی خان، ذیشان، عثمان، ان سب نے ہی اس میں حصہ لیا تھا. لیکن ہم مار کھاتے ہیں جب اس پروسیس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. ہم لوگ ایک دو کورس اٹینڈ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوچنگ آ گئی ہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ایکچولی. یہ تو جو کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ تو نیور اینڈنگ لرننگ پروگرام ہے آپ کا، سو آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دوسروں کے مقابلے میں میرا ایڈوانٹیج یا پلس پوائنٹ یہی رہا ہے کہ میں نے اپنے سفر کو روکا نہیں ہے، آج بھی میں نہیں روکا. سیکھنے کا عمل جو ہے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ کنٹریز میں گیا ہوں، کام کیا ہے، ان کے کلچرل ایشوز تھے، ان کے سوشل ایشوز تھے، ان کے ریلیجیس ایشوز تھے، وہ چیلنجز تھے سارے میرے لیے جنہوں نے مجھے سیکھنے میں مدد کی، میرے وزڈم کو اور انہوں نے انہانس کیا ہے. سو کوچنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ کو لگاتار اپنے آپ کو اس میں رکھنا ہے کہ آپ سیکھتے رہیں. سو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں سیکھنے کے حوالے سے بھی، لیکن پروسیس کی کنٹینیوٹی صرف چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ پروسیس کی کنٹینیوٹی سے وہ نہ صرف کوچز کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے بلکہ کوچز کی طرف سے اپنے سیکھے ہوئے کام کی کوچنگ پریکٹس کرنے کے حوالے سے، یہ دونوں چیزوں میں اگر پروسیس کی کنٹینیوٹی آ جائے نا تو ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح، وہ مثال پھر سچ ثابت ہو جائے گی، اچھا استاد ہی اچھا اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرے گا. بالکل صحیح. اور جو ریسنٹ آپ کا ایکسپیرینس ہے پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کے ساتھ ایز اے کوچ، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے میں، وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اور آج کی ٹیم میں پوٹینشیل سٹارز کون سے ہیں جو دوبارہ ہاکی کو آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ دو چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں اس میں. دیکھیں میں تھا یا میری جو ٹیم تھی جس میں ذیشان اور عثمان اور باقی ندیم لودھی تھا، اسلم تھا، ہماری جو ٹیم تھی پوری، مختار تھا، مظہر عباس تھا گول کیپر. ٹیم کو میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی اکیلے کا کام نہیں ہے. آپ کو یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ ٹیم. ورک آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھی ٹیم ہونی چاہیے. ہماری ذمہ داری یہی تھی کہ ہم پاکستان ہاکی کو بہتری کی طرف لے جائیں. ہم نے اس میں پوری کوشش کی. کوئی اور بھی آئے گا تو اس کی بھی ذمہ داری یہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم اس سارے ذمہ داری نبھانے کے چکر میں جب ہم پرسنلائز ہوتے ہیں نا تو ان چیزوں کو تھوڑا ہمیں منیمائز کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیم ورک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ٹیم میں اچھے پلیئرز ہمیشہ ہی رہے ہیں اور ابھی بھی پاکستان ٹیم ابھی کون سے سٹارز ہیں؟ کوئی ایسے بچے سارے کھلاڑی جو ہیں. ابھی ریسنٹلی عماد مادی لڑکا ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا، جونیئر لیول پہ آیا اور وہ بڑا اچھا سٹار ہے. ذکریہ حیات بڑا اچھا کھلاڑی ہے، وہ سامنے آیا ہے، بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہ تو ہیں ہی، میرا مطلب کھیل رہے ہیں. عماد بٹ ہے، حنان ہے، یا بٹ ہے، یا رانا وحید ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ عبد الرحمان ہے. یہ کافی لڑکے، یہ سارے بچے اتنے فٹ اور اتنے کو یہاں پہ بول نہیں سکتے ہم نے ایک ایسا ڈریگ فلک پروڈیوس کیا ہے کہ جو کہ ماشاءاللہ ورلڈ لیول کا ہے. ابو بکر ہے بڑا اچھا کھلاڑی. ہاں ابو بکر ہے. یہ سارے ہی موئن شکیل ہے سینٹر آف کی پوزیشن کے اوپر. سارے لڑکے اچھے ہیں، صرف ان کو ایک کنسسٹنٹ ریگولر جو ہے نا ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم چیزوں کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ سے ٹیلنٹ رہا ہے اور اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو میں کچھ ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں، ابھی ایون کیمپ میں بشارت ہے لڑکا، وہ بڑا اچھا ہے. قیوم ڈوگر ہے، وہ اچھا ہے. ندیم خان جونیئر لڑکا بڑا اچھا ہے. اور جونیئر لیول پہ کوئی ایسے بچے جو آگے آ کے آپ کو لگتا ہے بڑے پرومسنگ سارے سٹارز ہیں؟ میں نے جونیئر سے ہی جو لڑکے پروڈیوس ہو رہے ہیں نا انہی کے میں نے نام لیے ہیں. ایک سمیع لڑکا ہاف بیک کی پوزیشنز پہ ہے، وہ ہے. صحیح. سو یہ سارا یہ ان کا نا ایک ہمیں پول بنانا پڑے گا جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے 24/7. اور وہ کام پاکستان ہاکی فیڈریشن کے بینر تلے ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہو سکتا ہے. پاکستان میں ہے ایسا کوئی ہائی پرفارمنس سینٹر؟ آئیڈینٹیکلی تو نہیں ہے ابھی تک، لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ اب جیسے میں نے کہا کہ اویئرنیس امپروو ہو رہی ہے، احساس بڑھتا جا رہا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیوں کرنے کی ضرورت ہے. سو ان میں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ہم لیگ کی بات کر رہے ہیں یا کوچنگ فلاسفی کی بات کر رہے ہیں یا ہم کوچنگ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ہائی پرفارمنس سینٹر بھی ان میں سے ایک ہے.
ہائی پرفارمنس سینٹر نیشنل لیول پہ بھی نہیں, ریجنل لیول پہ بھی ہونے چاہیے, لیکن سارا سسٹم جو ہے نا وہ سنک ہونا چاہیے. ایک روبسٹ قسم کی اسکاؤٹنگ کی ضرورت ہے, نہ صرف کھلاڑیوں کی بلکہ ٹیکنیکل آفیشلس کی بھی. پھر ان کو پاتھ وے دینے کی ضرورت ہے, اور ایک ایکو سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کو پتہ ہو کہ ABCD یہی طریقہ کار ہے, یہ سلیبس ہے, یہ مینول ہے, اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے. اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے سے گریز کرنا ہوگا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. اچھا, کمنگ بیک ٹو یور ڈیز آف پلینگ ہاکی, اس زمانے میں ہم انڈیا سے بہت کھیلے, بہت سارے ٹورنامنٹس کے ہم فائنل سیمی فائنل انڈیا کے اگینسٹ کھیلے, چیمپئنس ٹرافی, ورلڈ کپ, اولمپکس, اور اس زمانے میں ادر دین دا ٹورنامنٹس بائی لیٹرل سیریز بھی ہوتی تھی. تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ بیکاز جیسے ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی ایک رائیولری انڈیا پاکستان رہتی ہے, پوری قوم کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں, اور ہمارے اس ٹائم پہ ٹی وی کے اوپر نہ صرف ٹی وی کے اوپر میچز کے ساتھ پوری قوم جڑی ہوتی تھی, بلکہ ریڈیو کے اوپر کامنٹری, جیسے میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا, بہت بڑا ایک نوسٹیلجک ایک وہ مومنٹ ہے. تو انڈیا کے ساتھ کھیلنا کیسا ایکسپیرینس تھا, اور یا اس کے کوئی مزیدار سے کوئی واقعات؟ یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ناقابل بیان ہی ہے یہ انڈیا کے خلاف جو ایکسپیرینس کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا یوسف بھائی کہ انڈیا اور پاکستان کا آپس میں جو کھیلنا ہے میچز کا, جونیئر لیول پہ ہو, سینئر لیول پہ ہو, ہاکی ہو یا کرکٹ ہو, سم ہاؤ دی ادر کچھ ڈائنامکس ایسے ہیں ہمارے ریجنل پاکستان انڈیا کے, کہ جب ہم ہائی پرفارمنس سپورٹس کی بات کرتے ہیں, ٹاپ لیول جب آپ لیڈ ایتھلیٹس کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو بیسک کوچنگ فنڈامنٹلز ہیں جس میں فزیکل, ٹیکنیکل, ٹیکٹیکل اور سائیکولوجیکل سائڈز زیادہ ویلیویبل ہیں. بسائڈ دیٹ اب تو سوشل ویلیوز کو بھی انہوں نے اس پریپریشن کا حصہ بنا دیا ہے. سو ہائی پرفارمنس لیول کے اوپر جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہوتی ہے کھلاڑی کی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ. وہ جو سائیکولوجیکل پارٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے. اسی لیے کسی بھی ایکسپرٹ کو آپ بٹھا دیں, کرکٹ کا میچ ہو, ہاکی کا ہو, والی بال کا ہو, جب پاکستان انڈیا آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ لفظ ضرور, یہ سینٹینس ضرور استعمال ہوتا ہے کہ گیم آف نروز ہے, جو اپنی نروز پہ کنٹرول کرے گا وہ آج اچھا کھیلے گا. اب نروز کیا ہے؟ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ. سو جب انڈیا پاکستان آپس میں کھیلتا ہے وہ اتنا ہائی لیول کا پریشر ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے اوپر کہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از دی ٹائم ویئر وی آر امپروونگ آور سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ایٹ دا میکس. سو اگر ہم ریگولر بیسس پہ کھیلیں گے تو ہم اپنے سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹرین کریں گے, اور اگر ہم جونیئر لیول سے کھیلیں گے تو اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہونا ہے, ہمارے ہمسایہ ملک کو بھی ہونا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ فرینڈشپ تھرو اسپورٹس, یہ بھی ایک جتنا زیادہ کھیلیں گے, جتنا ایکسپوجر بڑھے گا, اتنی مینٹل اسٹرینتھ بھی امپروو. جہاں تک ہمارے میچز کا تعلق ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی 90% میچ جیتے ہی ہوں گے جب بھی ہم انڈیا سے کھیلے ہیں. جیسے میں انڈیا میں ایشیا کپ 89 کی بات کر چکا ہوں, بیجنگ میں بھی ہم نے ان کو سو زیادہ ہمارے پلینگ ٹائم کے اوپر ہمارا اچھا ٹائم تھا. انڈین ہاکی کا انڈیا کے کون سے ایسے پلیئر تھے یو وڈ واچ فار؟ جیسے کرکٹ میں ایک پلیئر ٹو پلیئر رائیولری ایک ہوتی ہے کہ یہ بیٹسمین فلانا بالر, تو اس میں پاکستان اور انڈیا کے کچھ پلیئرس آپ؟ جی بالکل, میرا کوئی دھنراج پلے دھنراج سب پلے نے آپ کے سنا ہوا ہے, وہ تھے. ہمیشہ سے ہی گگنجیت سنگھ ہوتا تھا ان کا. ایک آپ سے پہلے قانون ہے بلبیر سنگھ, بہت بڑے پلیئر جی, وہ ہم سے بھی پہلے تھے. پھر ہمارے ٹائم پہ پرگٹ سنگھ جی, پاجی پرگٹ ہوتے تھے فل بیک, وہ پلے میکر ہوتا تھا, کیپٹن بھی ہوتا تھا. سو دلجیت سنگھ ڈھلوں بھی ہوتا تھا. سو یہ سارے وہ کھلاڑی ہیں کہ جن کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہوتی تھی. ان میں ریاض ان کا سینٹر آف ہوتا تھا, محمد ریاض. مکیش رائٹ آؤٹ ہوتا تھا, وہ بڑا اچھا ہوتا تھا. سو یہ سارے نام ہمیں یاد ہیں. انڈیا میں بھی پنجاب سائڈ پر زیادہ ہاکی کھیلی جاتی ہے, زیادہ تر پنجاب سائڈ پہ, یہاں چنائی سائڈ پہ یا پنجاب سائڈ پہ زیادہ. بالکل ساؤتھ ہو گیا نا. جی جی جی, زیادہ کھلاڑی ان کے پنجاب سے ہی ہیں. اور اس وقت کا ٹائم, لیکن ابھی بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے دھنراج وغیرہ سے, دلجیت وغیرہ سے. پھر یوراج سنگھ ان کا ایک ڈائریکٹ فلکر ہوتا تھا بڑا اچھا. دھنراج پلے مجھے یاد ہے, میں بہت برا لگتا ہوتا تھا اس ٹائم ہمارے لیے, تو وہ ولن ہوتا تھا جب ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے. وہ اس کا ایٹیچیوڈ, لیکن بڑا پیٹریوٹک قسم کا کھلاڑی, اور واٹ اے فائن پلیئر. جی جی جی, بہت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی, ہم لوگ بھی ان کے لیے بہت عزت احترام رکھتے ہیں, اور ہمارے لیے بھی وہ لوگ بہت عزت احترام رکھتے ہیں, کیونکہ اسپورٹس جو ہے وہ باقی باؤنڈریز سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے. سو اس لیے ہمارا اچھا تعلق ہے ہمیشہ سے. اچھا, کہ ریجنل جیسے ہم نے انڈین پنجاب کا ذکر کیا, تو پاکستان میں بھی پنجاب کی ہاکی ایک سرٹن
ایک برانڈ ہے. اور کراچی کے بھی ہم نے دیکھا سندھ سے بہت اچھے اچھے پلیئر پاکستان کے لیے ماضی میں کھیلے تو ہیں. کراچی سے بہت اچھے کھلاڑی پیدا بہت اچھے. تو ایک جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے, میں سوری بار بار کرکٹ کی بات بیچ میں آ جاتی ہے, کہ جیسے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پنجاب سے بالر بہت اچھے ہوتے تھے, کراچی کے بیٹسمین بہت اچھے ہوتے تھے. تو ایسا کچھ ہاکی میں بھی ہے کہ پنجاب سے ایک سرٹن ٹائپ کے پلیئرز آتے ہیں سرٹن رولز کی, اور جی پنجاب سے میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر ڈیفینڈرز اچھے, اچھا جیسے کے پی کے سائڈ سے بھی اچھے ڈیفینڈرز, کراچی سائڈ سے اچھے فارورڈز. اگر ہم نام لینا شروع کریں تو اصلاح بھائی سے شروع ہو گیا, حنیف بھائی, حسن بھائی, قمر ابراہیم, کامران اشرف, دے آر آل فارورڈز ہی تھے سارے کے سارے. زیادہ تر ڈیفینڈرز میں بڑے کم تھے, یہ سارے اسٹرائکرز تھے زیادہ, اور یہ ایک خاصا رہا ہے وہاں کا. اور بلوچستان سائڈ سے بھی میں یہی کہوں گا کہ فارورڈز اور ڈیفینڈرز مکس اپ. لیکن اب پنجاب کے علاوہ کے پی کے علاوہ دوسرے پروونس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوئی ہے پہلے سے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ جس میں آٹومیٹکلی جو پارٹیسپیشن ہے سندھ کی اور بلوچستان کی یا گلگت بلتستان کی یا اسلام آباد کی, وہ پہلے سے بڑھے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہمیں صرف ایسے ڈائنامکس تیار کرنے ہوں گے جس کی بیس کے اوپر وہاں سے پارٹیسپیشن آٹومیٹکلی, ایک دم سے تو نہیں ہوگا, لیکن آنے والے 4-5 سالوں میں ہم دیکھیں کہ پنجاب کے ہی بہت زیادہ کھلاڑی نہیں ہیں, بلکہ دوبارہ سے کراچی, بلوچستان, گلگت بلتستان یا اسلام آباد سے بھی کھلاڑی پروڈیوس ہونے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کہا نا کہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو ریجنل یا پروونشل پرفارمنس سینٹر بنانے ہوں گے, وہاں سے اسکاؤٹنگ کرنی ہوگی, پھر ان پلیئرس کو ریگولر بیسس پہ ٹرین کرنا ہوگا. اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کو تھوڑا فنڈس کی بھی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب تک ایک سسٹینیبل فائنینشیل پروجیکٹ نہیں ہوگا ہمارے پاس جو 5-6 سال ہمیں لے کر چل سکے تو مشکل ہے. لیکن کنٹریبیوشن اگر سب پروونس سے ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ہاکی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے فلرش کرے گی. صحیح. جب مختلف پلینگ رولز کی بات ہو رہی ہے تو سب سے اچھے گول کیپر یا آپ کے زمانے میں سب سے اچھے گول کیپر کون تھے, یا ہو وڈ یو آئیڈیلائز کہ یہ پاکستان کا سب سے اچھا کیپر رہا ہے؟ بڑے بڑے نام ہم سے پہلے بھی رہے. میں تو یہی کہوں گا کہ منصور بھائی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, ہمارے ساتھ زیادہ کھیلے ہیں اور ہم ٹورنامنٹ 94 میں غالباً منصور بھائی تھے, ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں. شاہد علی خان بڑے اچھے گول کیپر تھے, احمد عالم بڑا اچھا گول کیپر احمد تھا. عالم. پھر ہمارے ٹائم میں جب میں کوچ کر رہا تھا تو سلمان اکبر ایک بہت بڑا نام, جو لاسٹ ایشین گیمز ہم جیتے ہیں اس میں سلمان اکبر نے پینلٹی اسٹروکس روکے تو ہم ایشین گیمز جیتے ہیں. مظہر عباس بڑا اچھا گول کیپر ہمارا رہا. 2002 میں بھی آپ آئی تھنک کوچ تھے. 2002 میں نے ایشین گیمز سے 2002 سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا. ایشین گیمز سے, اور پاکستان نے اس سے پہلے 2 چیمپئنز ٹرافی تھیں ہماری, دونوں چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے برانز میڈل جیتا تھا. اور 2003 کی جو چیمپئنز ٹرافی تھی صرف ہم گول ایوریج پہ فائنل کھیلنے سے رہ گئے تھے. وہاں پہ ہم نے 3rd پوزیشن کے لیے دوبارہ انڈیا کو ہرا کے وہ برانز میڈل جیتا تھا. پھر اس کی کنٹینیوٹی میں کامن ویلتھ گیمز تھیں اور آگے بسان ایشین گیمز تھیں. ایشین گیمز میں ہمارا جو اتنا اچھا رزلٹ نہیں تھا آنیسٹلی, وی فنشڈ آئی تھنک 3rd اور 4th, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن اچھی پوزیشن نہیں تھی. اس دوران ہی پھر وہ رولنڈ آلٹمنز جو ہیں انہوں نے آ کے کوچنگ کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی اور میں نے ان کو اسسٹ کرنا شروع کیا ایتھنز اولمپکس کے لیے. صحیح. اور اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اچھا, اگین ٹو دا پلینگ رولز, بیسٹ سینٹر بیسٹ اسٹرائکر کون رہا ہوگا پاکستان کے لیے, یا آپ کا فیوریٹ؟ بیسٹ اسٹرائکر تو میں یہی کہوں گا شہباز احمد سینئر کے علاوہ دوسرا نام مشکل ہے. سارے ہی رسپیکٹیبل ہیں, لیکن شہباز سینئر کا اسٹائل آف پلے بڑا ڈفرینٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بھی لوگ میرا مطلب جانتے بھی ہیں کہ وی آر ویری کلوز فرینڈ, ریلیٹیو بھی ہیں, لیکن یہ اس سے بری ذمہ بات ہے. ایک بندہ 11-12 ٹورنامنٹ کھیلا ہو, 10 میں پلیئر آف دی ٹورنامنٹ ہوا ہو, تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے بتانے کے لیے. جو اس کا ہائی سٹانس اسٹائل آف پلے تھا کہ فل سپیڈ میں بھی ڈائریکشن کو چینج کر جاتا تھا, شاید اتنی مائنیوٹلی بہت سارے لوگوں نے آبزرو نہیں کیا ہوا, لیکن وہ بہت کم ہے. ایسے کھلاڑی نہیں, مطلب بہت بڑے بڑے کھلاڑی, حسن بھائی, منظور بھائی کا نام لے سکتے ہیں, کلیم اللہ کا نام, سمیع بھائی کا نام, میرا ہر لیجنڈز رہے ہیں اپنے اپنے دور کے, لیکن سارے بینڈنگ اسٹائل میں کھیلتے تھے. اگر کوئی تھوڑا بہت شہباز کے اسٹائل آف پلے سے کسی کا اسٹائل آف پلے ملتا تھا تو میرے حساب سے وہ سمیع بھائی یا وسیم بھائی لیفٹ سائڈ پہ, کہ وہ بھی کھڑی کھڑی ہاکی کھیلتے تھے. لیکن شہباز کا جو اسٹائل آف پلے ہے وہ بالکل ہی مختلف تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور رسپیکٹیبل ہے سارے. جیسے میں نے کہا سینٹر آف کی پوزیشن پہ جو ایک چینج اوور کر کے پوزیشن بنائی گئی, فرد خان ہمارے جو سینٹر آف کی پوزیشن پہ کھیلتے تھے,
وہ بہت اچھا سینٹر آف کی پوزیشن پہ کھیلے ہیں. جب ان کو لیفٹ ان سے چینج کر کے سینٹر آف کی پوزیشن پہ لایا گیا, آئی تھنک 90 ورلڈ کپ اور 92 برسلونا گیمس, فرد جو ہے وہ ایکسلنٹ ہاکی کھیلا ہے سینٹر آف کی پوزیشن کے اوپر. ہم سے پہلے دیکھا جائے تو پھر دوبارہ سے بڑے نام ہے, اختر بھائی کا نام آ جاتا ہے, انہوں نے بڑا نام کمایا ہے سینٹر آف کی پوزیشن کے اوپر. کیا بات ہے. اچھا, ایک ہمارے بہت بڑے پلیئر فل بیک ڈریگ فلک اسپیشلسٹ پوری دنیا میں فیمس سہیل عباس, آپ کے کولیگ بھی رہے, آپ کے بعد غالباً کپتان بھی رہے, ان کے بارے میں بتائیے, ان کی گیم کیسی تھی؟ جی سہیل عباس ایک بڑا نام ہے, ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بیکاز اس زمانے میں مجھے یاد ہے پاکستان کو پینلٹی کارنر ملا تو سمجھے گول ہو گیا, مطلب ہی واز دیٹ گڈ. وہ میں یہ کہوں گا کہ میری کپتانی میں بھی کھیلا ہوا ہے 98 ورلڈ کپ, اور اس کے بعد پھر میری انڈر کوچنگ بھی وہ کھیلا ہوا ہے. اور میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی کہوں گا کہ وہ ایک اثاثہ ہے, اس کا ہمیں بیسٹ استعمال کرنا چاہیے. اور سہیل کو بھی بہت ٹائم کے اوپر کوئی ہار نہیں ہے یہ بات کرنے میں کہ میں نے اس کو بہت ارلی سٹیج کے اوپر انوائٹ کیا تھا کہ آپ کوچنگ کی طرف آئیں, کوچنگ ایجوکیشن کو اڈاپٹ کریں, یہ پاتھ وے آپ کا ہونا چاہیے. پھر آپ ایکسپیرینسڈ بیس جو ہے وہ کوچنگ کر تو سکتے ہیں, جو ہم کے پاس ایکسپیرینس ہے, لیکن کوچنگ سیکھنا جو ہے کہ آپ نے جو نالج کو ٹرانسفر کیسے کرنا ہے, وہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. مجھے لگتا ہے اس کو سیکھے بغیر آپ میرا اس کو سیکھنے کے بعد آپ چیزوں کو اور زیادہ بہتر طریقے سے دوسروں کو بتا سکتے ہیں. جو پرفارمنس میں امپرومنٹ آپ 6 مہینوں میں امید کرتے ہیں, جب آپ سیکھ کے سکھائیں گے تو وہ 1 مہینے بعد آ جائے گی. سو سہیل عباس ایک بڑا نام ہے, ورلڈ کا ریکارڈ ہے ان کے پاس, اور امید کرتا ہوں کہ آگے فیوچر میں ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اچھا, اب ہم تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو آپ کی ایک پاکستان کی آل ٹائم ڈریم 11 اگر بنانی ہو آپ نے, آل ٹائم 48 سے شروع ہو, روم اولمپکس, آئی تھنک پاکستان پہلی بار اولمپک روم میں جیتا 1960, ٹھیک ہے, تو وہاں سے اگر شروع کریں اور آج تک آپ 11 پلیئروں کی ایک ٹیم بنا دیں. بہت مشکل ہے, مجھے لگتا ہے 10 ٹیمیں بنانی پڑیں گی, کیونکہ کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہر اپنے دور کے حساب سے, جو اس دور کی ہاکی تھی وہ سپر سٹار تھا, لیجنڈ تھا. دور چینج ہوتے رہے ہیں. دیکھیں آج کل کے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی سپیڈ اپ ہو گئی ہے ہاکی, تو شاید ہم سمجھتے ہیں اگر اتنی فاسٹ ہمارے دور میں ہوتی تو مشکل ہوتا کھیلنے کے لیے. لیکن اپنے اپنے دور کی بات ہے, اور یہ ڈریم 11 بنانی بڑی مشکل ہے, اور کچھ خوش ہو جانے 3-4 ایسے نام جو اس کا لازمی حصہ ہوں. لیکن میں صرف اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کے بغیر شاید کوئی بھی ڈریم 11 پوری نہ ہو, اور ان میں اللہ جنت نصیب کرے منظور بھائی, حسن بھائی, منظور جونیئر صاحب کو میں کہتا ہوں, کلیم بھائی ہیں, سامی بھائی ہیں, حسن سردار ہیں, اصلاح صاحب, ان کے بغیر اصلاح شہناز شیخ بڑے پلیئر تھے. سر میں نے کہا نا 10 ٹیمیں بنانی پڑیں گی. وہ بہت ایسے نام ہیں کیونکہ ماضی میں ان سب نے بڑے لارس جیتے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے, کپتانی کی ہوئی ہے. سو اپنے اپنے دور کی بات ہے, مشکل ہے, لیکن سارے قابل احترام ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں یہ ایک انتہائی ضروری عمل ہے کہ ہم اپنی سوچ کو جو ہے یگانیت کی طرف لے کر آئیں, یکجا کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, کہ ہم ایک پیج کے اوپر آ جائیں. وہ سوچ جو پاکستان اور پاکستان کی ہاکی کو بہتری کی طرف لے جا سکے. اور یہ جو ہاں ہر ایک کا حق ہے دوسرے سے اختلاف کرے, لیکن وہ اس اختلاف کی وجہ جو ہے وہ کسی کا پرسنل لائف کا میٹر نہیں ہونا چاہیے. اس اختلاف کی وجہ جو ہے وہ آپ کی جو پروفیشنل کوچنگ والے یا ایڈمنسٹریٹو جو اسپیکٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں. آپ کیسے چیزوں کو ٹھیک ہے, مجھ سے نہیں ہو رہی, آپ بتا دیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو مجھ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے, مجھ میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ میں اس بات کو مان لوں. اور اگر کوئی اور اس اسٹیج کے اوپر ہے, میں اچھی بات کر رہا ہوں, تو اس میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ میری اچھی بات کو مان لے. کیونکہ ہم دونوں کی کوشش تو دونوں کی یہ سب کی کوشش تو یہ ہے کہ ہم پاکستان ہاکی میں کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ ہمارا جو بھی نام ہے, جو بھی عزت ہے, وہ پاکستان ہاکی کی وجہ سے ہے. سو اگر ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں گے بہتر طریقے سے, پاکستان کا نام بنے گا, تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی اس سے انشاءاللہ. اچھا چلے, میں آپ کو ڈریم 11 تو آپ نے نہیں بنائی, تھوڑی سی اور مشکل میں آپ کو ڈالتا ہوں. ہم 2 پلیئرس کے نام لیں گے, ونر اسٹیز الائیو. جیسے آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز آج کل اس طرح کی چل رہی ہوتی ہیں, لائک فار ایگزامپل طاہر زمان ورسز سہیل عباس مثال کے طور پر. تو ایک آپ نام چوز کریں گے, پھر اس کا ہم دوسرے کے ساتھ کریں گے, پھر تیسرے. میں اگر نہ چوز کرنا چاہوں تو یہ میری جریڈکشن نہیں, یہ تو کرنا پڑے گا. اچھا,
ایک ہمارے بہت بڑے پرانے پلیئر تھے روم اولمپکس میں، نصیر بندہ صاحب، جی ان کا اگر آپ مقابلہ کریں مثال کے طور پر خالد محمود یا اصلاح الدین سے؟ وہ میں نے کیونکہ اصلاح بھائی کو تو ہمارے ساتھ کیمپوں میں بھی کھیلتے دیکھا ہوا ہے، تو میں تو پھر ان کا نام ہی چوز کروں گا. نصیر بندہ صاحب کی میں نے جھلک دیکھی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے وننگ گول کیا تھا روم، وہ جو روم اولمپکس میں. اس کے علاوہ میرے پاس بہت زیادہ انفارمیشن اصلاح بھائی ورسز حسن سردار، مشکل ہے. سر ایک یو ہیو ٹو دونوں پک دیکھیں، اصلاح بھائی اپنے ٹائم کے اوپر ورلڈ کپ جیت گئے، جب حسن بھائی آئے ہیں 84 اولمپکس، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں جیتنے میں. سو وہ تھوڑی سی ماڈرن ہاکی ہو گئی. سمیع اللہ، جب جیسے جیسے ماڈرنزم کی طرف جائیں گے تو ہم دوسروں کو زیادہ دیکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ جاذب نظر ہوتے ہیں. تو سمیع اللہ، شہناز شیخ، دونوں گریٹ. سر ایک پک کرو نا. نہیں، یہ پک ہونا نہیں ہے نا اس طرح. آپ جس طرف چلے جائیں گے میں وہاں پہ بھی پک نہیں کروں گا، تو یہ اس طرح ہونا نہیں ہے. کوئی مائنڈ نہیں کرے گا سر، ایک آپ کی اپنی ایک پرسنل فیلنگ ہوتی ہے. نہیں، میرا مطلب ٹھیک ہے، لائٹر نوٹ کے اوپر چیزیں ہیں، لیکن ہم کوشش، جیسے میں نے ابھی میرا میسج ہی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ایک پیج پہ لا کے کنسٹرکٹیو اپروچ سے آگے کی طرف بڑھائیں. اور یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کو ہمیں سارے قابل احترام ہیں، اپنے اپنے ٹائم کے سارے ہیرو اور لیجنڈس ہیں. آپ کو ہم اس مشکل سے نکالتے ہیں. گریٹسٹ ایور پلیئر ٹو پلے فار پاکستان؟ ہم نے اپنے ٹائم میں دیکھا، چلیں اور آسان کہتے ہیں، 3 نام لیتے ہیں، گریٹسٹ ایور 3 پلیئر. مجھے لگتا ہے کہ شہباز، حسن بھائی، ایک اور جگہ جونیئر صاحب، منظور جونیئر، حسن سردار اور شہباز سینئر. جی مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ فارورڈز ہیں تینوں، میں فارورڈ کھیلا ہوں زیادہ، تو زیادہ دیکھا ہے میں نے ان کو کلوزلی. سو آئی گیس سو. تو ویئر وڈ یو ریٹ یور سیلف؟ آپ لائک 80s لیٹ 80s میں آپ نے اسٹارٹ کیا؟ اور نہیں، میں نے 86 میں اسٹارٹ کیا ہے نیشنل سینئر ٹیم سے 86 کینٹ پہ. تو 86 سے آپ لیٹ 90s تک 98 تک میں جی ورلڈ کپ کی کپتانی کے بعد میں نے تو پاکستان طاہر زمان ورسز دھنراج پلے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ دھنراج از اے گریٹ پلیئر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں گے وہ میرا نام لے دے گا، میں اس کا نام لے دوں گا. یہ تو اٹ از لائک دیٹ. وی ہیو ویری گریٹ رسپیکٹ فار ایچ ادر. پلیئر ہی میں مجھے لگتا ہے میں زیادہ ٹیم پلیئر تھا، میں محنتی کھلاڑی تھا، پلے میکر تھا. گول بھی بڑے کیے ہیں سر آپ نے. جی میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ ہائیسٹ گول سکوررز نکال لیں گے تو میرا تیسرا. آپ اسٹرائکر تھے سر، پاکستان کے بہت بڑے اسٹرائکر تھے آپ ماشاء اللہ. سہیل عباس ہے، حسن بھائی ہیں، پھر شاید میں ہوں یا سہیل بھائی کے تو گول زیادہ ہے نا، وہ ڈریگ فلک اور پینلٹی کارنر اس کی وجہ سے، لیکن جو ایک گیم کے اندر جو گول ہوتے ہیں پاس اور وہ، اس میں میرا خیال آپ سے اچھا اسٹرائکر اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا. نہیں، کافی میرا مطلب کامران اشرف بڑا اچھا گول سکورر رہا ہے ہمارے ٹائم پہ اوپر. اور زیادہ گولز میں جیسے میں نے کہا سہیل باز، حسن بھائی، میرا یا کامران، ہم لوگوں کا نام ادھر آتا ہے جو 130+ گول کر چکے. 134 گول آپ جی میرے 133-34 گول ہیں. میرا کامران اشرف بھی ہے 32-34-35 ہے. بگ نمبر، بگ کریئر نمبر. الحمدللہ. بس جو آپ کی قسمت میں ہوتا ہے آپ کو ملتا ہے. قسمت اور محنت اور ٹیلنٹ اور یہ سارا کچھ جب ملتا ہے تو پھر طاہر زمان اور شہباز سینئر اور سہیل عباس اور ایسے پیکج بنتے ہیں. اور لاسٹلی سر، جو آج کل کے بچے ہیں ان کے لیے اس میں فزیکل فٹنس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ فزیکل اسپرنٹ آپ کے خیال میں آج کل کے جو بچے اتنے فٹ ہیں جتنے 90s میں یا 80s میں ہاکی کے پلیئر تھے، یا آج کے پلیئرس کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ میں یوسف بھائی پھر کہوں گا وہ 90-80s میں پلینگ ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. آپ ایک دفعہ گراؤنڈ میں جاتے تھے تو آپ میچ کھیل کے ہی نکلتے تھے جب تک آپ کو چوٹ نہ لگ جائے. ابھی کیا ہے، ابھی آپ 2 منٹ جائیں 2 منٹ آئیں 4 تو سر ہاف بھی، وہ پہلے 2 ہاف ہوتے تھے، اب کوارٹر ہوتے ہیں، 4 کوارٹرز ہو گئے. سو پلینگ ڈائنامکس چینج ہے. لیکن آج کل کے دور میں جو فزیکل فٹنس ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اور بہت ہی زیادہ ویلیویبل ہے. ہمارے ہاں جس چیز کی ضرورت ہے، اب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پاکستان ہاکی ٹیم یا پاکستان ہاکی میں جو پاکستان میں بچے ہاکی کھیل رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارہ اس بات کو سمجھیں، فزیکل فٹنس آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے. یہ سوچ ختم کر دیں کہ آپ کیمپ میں جائیں گے تو آپ جا کے فٹ ہو جائیں گے. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو 24/7 فزیکلی فٹ رکھنا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کھیلنے کا موقع ملے، وہ ملک میں ملتا ہے، باہر ملتا ہے،
آپ انجریز سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جی جی انجری سے تبھی بچیں گے جب آپ فزیکلی ایبسلیوٹلی فٹ ہوں گے. اور فزیکل فٹنس جو ہے اب ہاکی میں وہ صرف انڈیورنس نہیں ہے, اسپیڈ انڈیورنس نہیں ہے, اٹ از آل اباؤٹ اسٹرینتھ, پاور اینڈ ریئیکشن ٹائم. یہ ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا. جو رننگ پیٹرنز ہاکی میں یوز ہوتے ہیں ان پیٹرنز کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لیں, کسی کو گائیڈ رکھیں ساتھ, کسی ٹرینر کے ساتھ رابطے میں رہیں, لیکن فزیکل فٹنس آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے اور اس کو آپ نے ٹاپ لیول پہ رکھنا ہے, پھر آپ اچھی. رائٹلی سیڈ. وہ پی ایچ ایف نے آگے نہیں کرنی, اس کے لیے کوئی فنڈس کا کسی نے ایلوکیشن نہیں کرنی. آپ نے اپنی ڈائٹ کا, اپنی فٹنس کا خود خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری میں آتی ہیں آپ 6 مہینے آپ برگر پیزے کھاتے رہیں اور ایک کیپ لگے گا اور آپ کھلاڑی کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس کی جو فٹنس ہے مینٹلی فزیکلی, جو ٹوٹل فٹنس ہے وہی اس کی انویسٹمنٹ ہے, وہی سیلیبل پروڈکٹ ہے. جب بھی اس نے کچھ کمانا ہے لائف میں وہ اپنا پرفارم کر کے کمائے گا. پرفارم تب کرے گا جب فزیکلی اور مینٹلی وہ فٹ ہو. مینٹلی اور آپ کی باڈی جب پرفارم کرے گی تو یہی آپ کا برانڈ ہے, یہی آپ کی سیلیبل پروڈکٹ ہے. رائٹلی سیٹ سر. وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پروگرام کو. طاہر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ہمارے لیے یقیناً بہت اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائے. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. سو نائس آف یو. تھینک یو سر, شکریہ.